السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ سیکیورٹی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت داخلہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تاریخی تعلقات کی اہمیت مسلمہ ہے اور پاکستان مختلف شعبوں میں برطانیہ کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے نومنتخب 37 سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کمیشن کے مطابق پنجاب اور سندھ سے 12 نومنتخب سینیٹرز کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان کے 11 اور اسلام آباد سے 2 نومنتخب سینیٹرز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بھارت نے برطانوی اخبار دی گارڈین کی اس رپورٹ کی سختی سے تردید کی ہے کہ اس نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز کی ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے رپورٹ کو بے بنیاد اور بدنام کرنے والی قرار دے کر خارج کر دیا۔ اخبار نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ بھارت کی خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کی یہ تردید گارڈین کی اسی رپورٹ میں شامل ہے جس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ را پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے ہدف بنا کر قتل کرنے کی 20 وارداتیں انجام دی ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان سے حاصل شدہ ثبوتوں اور بھارت اور پاکستان کے انٹیلیجنس اہلکاروں کے انٹرویوز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھی بھارت پر اس قسم کے قتل کا الزام لگایا ہے، جبکہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکہ کا بھی کہنا ہے کہ ایک سکھ امریکی شہری کے قتل کی سازش میں بھارتی ایجنٹ ملوث ہے۔ بھارت ان تمام الزامات کی تردید کرتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان طالبان حکومت کی امن مذاکرات کی تجویز پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوئے ہیں جن کی سرپرستی ایسے افراد کر رہے ہیں جو اس وقت افغانستان میں مقیم ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ افغان حکام تمام دہشت گردوں کے خلاف فوری اور ضروری کارروائی کریں گے۔ انہوں نے پاکستان میں چینی انجینئرز پر حملے کے بارے میں کہا کہ اگر اس حملے کا افغانستان سے تعلق ثابت ہوا تو پاکستان اس معاملے کو طالبان کے ساتھ اٹھائے گا۔ امریکی وزارت خزانہ کی اقتصادی پالیسی کے لیے نائب وزیر ایرک وان نوسٹرینڈ نے نئی دہلی میں ایک تقریب کے دوران کہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو روسی تیل کی درآمدات میں کمی کرنے کو نہیں کہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے حکام اس ہفتے بھارت میں حکومتی عہدیداروں اور کاروباری رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کا مقابلہ کرنے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو انتباہ کیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی کا انحصار غزہ میں شہریوں کے تحفظ پر ہے۔ امریکی فلاحی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کے ملازمین کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنی پہلی ٹیلی فون کال میں
صدر بائیڈن نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اس سال نومبر میں صدارتی انتخاب کے دوڑ میں شامل ڈیموکریٹ صدر بائیڈن کو اپنی اسرائیل نواز پالیسی کی وجہ سے اس بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہر سال بھیجی جانے والی اربوں ڈالر کی فوجی امداد کے حوالے سے نیتن یاہو کو تحمل کی اپیلوں پر توجہ دینے کے لیے مجبور کیا جائے۔ غزہ کی پٹی میں اس ہفتے کے شروع میں 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے فضائی حملوں کے سلسلے میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے 2 افسران کو برطرف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فوج نے کہا ہے کہ بریگیڈ کمانڈر، ایک میجر اور ایک بریگیڈ چیف آف اسٹاف ریزرو میں موجود ایک کرنل کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ ایک بریگیڈ کمانڈر، ایک ڈویژن کمانڈر اور جنوبی کمان کے سربراہ سبھی کو سرزنش کی گئی ہے۔ آئی ڈی ایف کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انچارج افسران نے بین الاقوامی فوڈ امدادی گروپ ورلڈ سینٹرل کچن سے وابستہ 3 امدادی گاڑیوں کی غلط شناخت کی۔ ان کا خیال تھا کہ ٹرک میں حماس کا ایک مسلح شخص چھپا ہوا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تینوں گاڑیوں پر حملے کمانڈرز اور آئی ڈی ایف کے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ پیر کو غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں ورلڈ سینٹرل کچن WCA کے امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بارے میں تفتیش کاروں کی رپورٹ تیار ہے۔ اس واقعے پر امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کئی عالمی اداروں اور ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر سے اب تک غزہ میں کم از کم 196 انسانی حقوق کے کارکن مارے جا چکے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے نئی دہلی میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت نے اسرائیلی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ وہاں کام کرنے والے بھارتی تارکین وطن ورکرز کی حفاظت کو سنجیدگی سے لیں۔ سن 2023 میں دونوں ممالک نے G2G معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت 42,000 بھارتیوں کو اسرائیل میں تعمیرات اور نرسنگ کے شعبوں میں کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ صدر جو بائیڈن آج جمعے کے روز بالٹیمور کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر پل کے حادثے کی جگہ پر جائیں گے اور مرنے والے 6 تعمیراتی کارکنوں کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے۔ ایک مال بردار جہاز 26 مارچ کو فرانسس اسکاٹ کے برج سے ٹکرا گیا تھا۔ اس جہاز کو بندرگاہ میں بھیج دیا گیا ہے اور ملبے کو ہٹانے اور شپنگ چینل کے ذریعے ٹریفک کو بحال کرنے کا کام جاری ہے۔ ریاست میری لینڈ کے مطابق اس حادثے کے بعد سے زیادہ تر ٹریفک معطل ہے، حالانکہ متاثرہ علاقے کے باہر کچھ ٹرمینل آپریشن دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ ایران نے شام میں ایرانی سفارتخانے کے احاطے پر مشتبہ اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہونے والے 7 اہلکاروں کی آخری رسومات آج جمعے کے روز ادا کی۔ تہران نے اس حملے کا بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے مظاہرین کو ہلاک ہونے والوں کی تصاویر اور بینرز اٹھائے ہوئے دکھایا، جن پر اسرائیل اور امریکہ مخالف نعرے درج تھے۔ آخری رسومات سالانہ یوم قدس یروشلم ڈے کے موقع پر ادا کی گئیں۔ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں بھی اس موقع پر ریلیز کا اہتمام کیا گیا۔ ایران نے ملک بھر میں حکومت کے زیر اہتمام اسرائیل مخالف ریلیوں کا انعقاد کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فلسطینی عسکریت پسند گروپ اسلامی جہاد کے سربراہ زیاد النہالہ نے تہران میں ہونے والی ریلی میں شرکت کی۔ امریکی وزیر خزانہ جین یلیچ جمعرات کو چین پہنچی، جہاں وہ چینی حکام کے ساتھ تقریباً 1 ہفتے تک اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گی۔ وہ ملک کے کلیدی اقتصادی عہدیدار نائب وزیر اعظم ہی لائی فنگ سے بھی ملاقات کر رہی ہیں۔ سے امریکہ میں سستی چینی مصنوعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، ان میں خاص طور پر چین کی بھاری سبسڈی والے کلین انرجی سامان کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ یلن چین کے جنوبی
اپنے دورے کا آغاز کر رہی ہیں، جس کے بعد وہ بیجنگ جائیں گی۔ یلن کا چین کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ یوکرین کی فوج نے جمعے کے روز اس بات کی تردید کی کہ روسی افواج یوکرین کے مشرقی علاقے دونیٹسک کے قصبے چارسیوار کے مضافات میں داخل ہوئی ہیں، لیکن یہ کہا کہ اس علاقے میں لڑائی جاری ہے۔ یوکرین کی مشرقی کمان کے ترجمان آندرے زادوبنی نے رائٹرز کو بتایا کہ وہاں صورتحال بہت دشوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی جاری ہے لیکن روسی فوجی وہاں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی رپورٹس پر یقین نہ کریں۔ روس کی RIA خبر رساں ایجنسی نے اس سے قبل مقرر کردہ علاقائی سربراہ کے ایک مشیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ روسی افواج چاسیویار کے مضافاتی علاقے میں موجود ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک خطاب میں کہا ہے کہ روس اسلامی بنیاد پرستوں کا ہدف نہیں بن سکتا، کیونکہ بقول ان کے روس ایک ایسا ملک ہے جو بین المذاہب ہم آہنگی اور بین النسلی اتحاد کی ایک منفرد مثال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لانسیٹ کی جمعے کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں پروسٹیٹ کینسر کے نئے کیسز کی تعداد اگلی 2 دہائیوں میں دگنی سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ امیر ملکوں کی طرح غریب ممالک میں بھی ان کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی جریدے نے آبادی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطالعے کی بنیاد پر بتایا ہے کہ نتائج کے مطابق پروسٹیٹ کینسر کی تعداد سن 2020 میں 1.4 ملین تھی، جو دوگنی ہو کر سن 2040 تک 2.9 ملین ہو جائے گی۔ پروسٹیٹ کینسر مردوں میں سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر ہے۔ یہ زیادہ تر 50 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے اور مردوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرح میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تحقیق کاروں نے یہ بھی کہا کہ صحت کے حکام کو ترقی پذیر ممالک میں ابتدائی اسکریننگ کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، کیونکہ اس بیماری کی تشخیص اتنی دیر میں ہوتی ہے کہ پھر کوئی علاج مؤثر نہیں رہتا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی بہت ہی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔